پاکستان میں جاری بدترین سیاسی تناؤ کے پس منظر میں آج ایک اور خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان سے بھڑ گیا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر الیکشن کمیشن نے آج وزیر اعظم پاکستان کو اور وزیر اعلیٰ کے پی اور 10 وزراء کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے پبلک آفس ہولڈر ہونے کی بنا پر لوئر دیر کا دورہ اور جلسہ سے خطاب کرنے سے منع کیا تھا۔ آج صبح الیکشن کمیشن کا اس سلسلے میں اعلان سامنے آیا تھا۔ وزیر اعظم سے اس خطاب سے اور اس جلسے پہ حاضری سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت کے پی میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں انتخابی مہم جاری ہے۔ وزیر اعظم کا وہاں جا کر عوامی اجتماع سے خطاب ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، لیکن وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی پابندی مسترد کی، دیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ دوسری جانب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت عوامی نمائندوں اور پبلک آفس ہولڈرز کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متعلقہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف حکم جاری کیا۔ اگر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے تو عدالت سے رجوع کرے۔ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان کشیدگی اس معاملے کو بھی عدالت میں لے جائے گی، مگر فی الحال کسی عدالتی آرڈر سے یا کسی عدالتی فیصلے سے اس معاملے کی تشریح نہیں ہوئی ہے۔ ماضی میں بھی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال، سمندر بار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس، 10 کا الیکشن، سینٹ انتخاب، شو آف ہینڈ، پی ٹی آئی کے فیصل واؤڈا کی نااہلی معاملات حکومت اور الیکشن کمیشن میں بے پناہ تلخی پیدا کر چکے ہیں۔ آج کا معاملہ یقیناً ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ موجودہ ماحول میں یہ بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی مزید بات کرتے ہیں، تجزیہ حاصل کرتے ہیں، آزاد آبجیکٹو تجزیہ ہمیں دیں گے جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلدار۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ اس سے پہلے حکومت اور الیکشن کمیشن کا تناؤ جو ہے وہ کسی صورت سے چھپا ہوا نہیں ہے، بہت شدید ایک دوسرے کے درمیان ایک کشمکش کا ماحول ہے، لیکن آج تو یہ کیفیت بہت ہی اوپر چلی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کو الیکشن کمیشن اور پاکستان روکتا رہ گیا کہ وہ آج دیر میں جا کے خطاب نہ کرے، انہوں نے خطاب کیا، الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو نوٹس جاری کر دیا۔ حکومت کا اصرار یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا متعلقہ قانون اب برقرار نہیں ہے، کیونکہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انتخابی اصلاحات لائی جا چکی ہیں۔ جی کامران خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ مجھے ذاتی طور پہ تو بالکل ناپسند ہے یہ بات کہ یہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے اندر یونیلیٹرلی ایک تبدیلی کر دی گئی آرڈیننس کے ذریعے۔ میں تو آرڈیننس کے بھی سخت خلاف ہوں اور اس کے بھی سخت خلاف ہوں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آرڈیننس کے ذریعے کی جائے، لیکن قانونی بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال، چونکہ آرڈیننس ایک قانونی انسٹرومنٹ ہے اور آرڈیننس کے ذریعے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس لیے اب جب تک کہ یہ تبدیلی ریورس نہ ہو کسی عدالتی حکم کے ذریعے سے یا کسی لیجسلیٹو میجر کے ذریعے سے، تو اس وقت تک تو وزیر اعظم نے اپنے آپ کو آزادی دے دی ہے، اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ چاہیں تو وہاں جا کے جلسے کریں، چاہے تو وہاں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی اناؤنس کریں، چاہے تو ان کے وزراء بھی جائیں اور باقی لوگ بھی جائیں۔ تو یہ صورتحال قانونی طور پہ ایک چونکہ مغالطے کی صورتحال ہے جس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، تو جب تک کہ عدالتیں اس کے اندر انٹروین کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، میرے خیال میں یہ صورتحال برقرار رہے گی۔ گویا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ عمل جو ہے یہ آپ کی دانست میں جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں قانونی عمل نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، صدارتی آرڈیننس کی قانونی اہمیت ہے، مگر اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان صدارتی آرڈیننس کو اپنے ایک حکم کے ذریعے مسترد کر چکا ہے، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے اس کی حیثیت تو ایک قانون کی ہوتی ہے ہمارے دستور کے مطابق۔ اس کو ریورس تو دو طریقوں سے میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عدالتیں کوئی حکم جاری کریں کہ یہ قانون قانونی طور پہ نہیں بنایا گیا، یا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ یہ آرڈیننس غلط ہے اور کوئی بھی ایک ایوان اس کو ریجیکٹ کر دے قرارداد کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن اپنے حکم کے ذریعے اس کی تعبیر بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کے چونکہ اختیارات میں یہ کمی کر رہا ہے آرڈیننس، تو اس لیے قانونی نہیں ہے، لیکن اس کی جو سند ہے
وہ تو پھر کسی عدالت کو ہی جاری کرنی پڑے گی نا. یہ فریق تو اس کے اوپر سند جاری نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھایا ہے وزیر اعظم نے اور انہوں نے جا کے وہاں جلسہ کر دیا ہے. مگر اب یہ کوئی عدالت اسی دوران یہ کیفیت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ پچھلے ایک سال سے جو کشمکش ہے حکومت کے ساتھ اور مختلف معاملات پہ 100% ٹکراؤ ہے الیکشن کمیشن کا حکومت کے ساتھ، اور یہ معاملہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ پورے نظام کے لیے، اس پورے ماحول کے لیے جہاں پر اپوزیشن چلا رہی ہے تحریک ایک نئے انتخابات کی، وہاں پہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے. یہ ایک بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہے نا. یہ سنگین صورتحال مجھے ڈر یہ ہے کہ سنگین تر ہو جائے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دینا ہے. وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کے معاملات. اس کے اوپر ایک سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے. اب اس کے اوپر اوپن کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر آرگیومنٹ سنے جا رہے ہیں اور اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے پھر اس کو پوسٹ پون ہی کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس کا فیصلہ تو اسے کرنا ہے. تو جب بھی وہ فیصلہ کریں گے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر حق میں نہ ہوا تو اس کے اوپر بھی انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی اس بات کا مطالبہ کر چکی ہے کہ الیکشن کمیشن سارے کا سارا استعفیٰ دے. اس کے بارے میں یہ کہا جا چکا ہے. لہذا یہ کوئی سنگین صورتحال کو تو یہ فرمائیے گا کہ اگر موجودہ پس منظر میں جو الیکشن کمیشن کی اس وقت کشمکش جاری ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے سامنے سفارہ ہے ایک طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس میں یہ فارن فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ سناتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ حتمی فیصلہ ہوگا؟ کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی آئینی و قانونی؟ اور وہ کیا حکومت کے خلاف ہوگا، پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا، کسی شخص کے خلاف ہوگا؟ وہ کس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو سوال بنیادی طور پہ طے ہونے والا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اپنی فنڈنگ کے پیٹرن میں. تو جو اس سے پہلے ہمیں سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس سے اشارہ ملتا ہے، وہ تو یہی ملتا ہے کہ اس میں کچھ خلاف ورزی کی امکانات موجود ہیں. مثلا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ ایسی کمپنیوں نے یہ فنڈنگ کی ہوئی ہے جو بظاہر فارن اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس میں غیر قانونی چیز تھی، بدعنوانی ہوئی یا جو بھی ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی یا کس کے خلاف الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا، اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کتنا حتمی فیصلہ ہوگا؟ کیا حکومت کو متاثر کر سکتا ہے؟ کے لیے جو پہلا فیصلہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ یہ فنڈنگ ضابطوں کے مطابق نہیں تھی. اگر ایسا ہوا تو پھر اس صورت میں وہ جو فنڈنگ ہے وہ اس کا اماؤنٹ الیکشن کمیشن ضبط کر لے گا قانون کے مطابق. پہلا اس کا اثر تو یہ ہوگا. اور اگر فرض کریں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تو پھر یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا. لیکن دونوں فریق جو ہے اس کے بعد سپریم کورٹ پہ اپیل کر سکتے ہیں. گویا کہ کسی شخص کے خلاف حکومت کو اس سے کوئی براہ راست خطرہ، عمران خان کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے اس نوعیت کے کیس میں. ایک تو سیاسی طور پہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا، لیکن اس کی جو دوسرا فیز ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی بنیاد پہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے تو اس بنیاد پہ پھر یہ کیس ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس پارٹی کو اب خلاف قانون قرار دے دیا جائے، کیونکہ قانون کے مطابق جو فارن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. اس کے لیے پھر سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑے گا، وہ حکومت کو بھیجنا پڑے گا. اور اگر یہ حکومت رہے گی پی ٹی آئی کی تو ظاہر ہے پھر یہ تو نہیں بھیجے گی، لیکن وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. کل کو کوئی دوسری حکومت آئی تو پھر وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے. وہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب، بہت ہی عمدہ ضروری ہمیں رائے دے رہے تھے.